ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ الحیا، بے حیائی۔ کیا ہے؟ بے حیائی۔ بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ عورت کے اندر میں پردہ باقی نہیں رہا، مردوں کے اندر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت نہیں رہی، جبکہ قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آج کا مرد وہ دیکھتا ہی رہتا ہے کہ کب کوئی پری گزرے اور میں اسے اچھے سے دیکھ لوں۔ عورت میں بھی وہ چیز حیا باقی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء نے اپنی قوم کو حیا کی تعلیم دی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیری طبیعت سے حیا نکل جائے گی تو جتنی بھی برائی کرے وہ کم ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا نستحی، کیا ہم حیا نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو بڑی باحیا زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف شرما جانا یہ حیا نہیں ہے۔ پھر حضور نے حیا کو سمجھایا کہ حیا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیا یہ ہے کہ انسان کے افکار اور خیالات اور انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس میں شرک، بدعات اور کفر کسی چیز کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے پیٹ کے اندر میں جو چیز بھی جائے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ حرام چیز کا پیٹ میں جانا، حرام زبان کا استعمال کرنا، حرام چیزوں کا سننا، کہا یہ سب کے سب حیا کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرینان، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب حیا نکل جاتا ہے اذا لم تجد حیاء فلم تجد ایمانا، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس حیا کو ہمارے معاشرے نے بہت لائٹ اور بہت ہلکا لے لیا ہے، وہ حیا ایمان سے بھی انسان کو محروم کر دیتی ہے اگر اس نے بے حیائی کے ساتھ زندگی گزاری۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر میں حیا کو لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء علامہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حیا کیسے آئے انسان کے اندر میں، تو جنید بغدادی نے کہا کہ حیا کو اپنے اندر لانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کیا۔ اللہ کتنی نعمتیں عطا کی تو نے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اللہ کی ناراضگی کا استحضار، کہا جب یہ بندے میں آتا ہے تو وہ بندہ حیا والا بنتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا آپ کے اندر سے نکل گئی تو آپ کے مومن یا مسلمان ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔